جس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا، صلیب پر مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور آج ہم جب بڑے ایمان اور عقیدت کے ساتھ آتے ہیں تو ہمیں بھی یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی خدا یسوع مسیح کا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کا تجربہ کریں اور جا کر اسی خوشخبری کو دوسروں میں پھیلائیں، دوسروں کو یہ سکھائیں، دوسرے ہماری زندگیوں سے یہ جانیں کہ ہم پاشکائی لوگ ہیں اور ہم خدا یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کی عید منا کے آئے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جو نئے عہد نامے کا نیا آدم ہے، جیسے مقدس متی اپنی انجیل مقدس میں بار بار خدا یسوع مسیح کو نیا آدم اور پرانے آدم کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو آج کی یہ عید ہمیں ایک دفعہ پھر یاد دلاتی ہے کہ جو پرانے عہد نامے کا آدم ہے اس نے خدا کی حکم عدولی کی، اس نے خدا کے حکم کے مطابق نہ چلتے ہوئے گناہ اس سے سرزد ہوا اور گناہ کی وجہ سے اس دنیا میں موت آئی۔ لیکن جو نئے عہد نامے کا آدم ہے اس نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اس نے کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور اس نے صلیب پر جان دے کر ہمارے لیے موت نہیں بلکہ زندگی کا دروازہ کھولا۔ اور پرانا آدم جو ہے وہ نفسانی آدم ہے، لیکن جو نئے عہد نامے کا آدم ہے وہ روحانی آدم ہے، اور جو پرانے عہد نامے کا آدم ہے وہ زمینی آدم تھا اور جو نئے عہد نامے کا آدم ہے وہ آسمانی ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا جب خدا یسوع مسیح کے ہم نے تذکرے کو بھی پڑھا تو اس نے کیا کہا کہ میری بادشاہت جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں، میں اس دنیا کا نہیں ہوں، بلکہ مجھے جس نے بھیجا ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور خدا یسوع مسیح جو نئے عہد نامے کا آدم ہے وہ آسمانی آدم ہے۔ اور مسیح خدا میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح جو کلمہ اس دنیا میں متجسد ہوتا ہے، جو کامل خدا اور کامل انسان تھا، اس کا صلیب پر جان دینا ہے جو دینا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کامل انسان تھا، وہ مکمل طور پر انسان تھا، لیکن وہ ہماری طرح گناہ گار نہیں تھا، وہ گناہ سے پاک تھا، وہ کامل انسان تھا۔ اس نے دکھ اٹھایا، اس کو بھوک لگی، اس نے روزے رکھے اور اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم کس طرح باپ کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم شیطان کی آزمائشوں پر ہم فتح یابی پا سکتے ہیں۔ اور یہ خدا یسوع مسیح کا کامل انسان ہونا جو ہے وہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اس نے ہماری خاطر اس نے صلیب پر جان دی ہے، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے اور پیشن گوئیوں کے مطابق جی اٹھتا ہے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کامل خدا بھی ہے، اور وہ پوری قدرت کے ساتھ وہ قبر میں سے جی اٹھتا ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھولتا ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج جب ہم یہ عید مناتے ہیں تو ہمیں آج یہ عید کیا پیغام دیتی ہے؟ ہمارے لیے یہ عید جو ہے وہ کیا ہمارے لیے آج نیا پیغام دیتی ہے؟ ہم ان دنوں میں کلیسیا کے ساتھ مل کر جبلی کا سال منا رہے ہیں جس کا عنوان ہے امید کے زائرین۔ ہم نے دیکھا جب اناجیل میں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد جو اس کے ساتھ مر مٹنے کا بھی وعدہ کرتے تھے، جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے رہے، جنہوں نے اس سے سیکھا بھی اور جنہوں نے اس کے نام پر معجزات بھی کیے، جنہوں نے اس کے ساتھ کھایا پیا اور اس کا مکمل حقیقی طور پر تجربہ کیا، لیکن
جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کو کوڑے لگائے گئے ہیں اور وہ صلیب پر قربان ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں اناجیل میں کہ سب جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ یہودیوں کے ڈر سے اس جگہ پر جو ان کے لیے محفوظ ہوتی ہے وہاں پر جا کر دروازے بند کر کے وہ چھپ جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں، اور نا امیدی کی وجہ سے بہت سارے جو ہیں وہ دوبارہ اپنے اپنے جو انہوں نے کام چھوڑے تھے، جو اپنے اپنے پیشے چھوڑے تھے، وہ اسی میں دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مایوس ہو چکے تھے، کیونکہ جو انہوں نے سوچا تھا، خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں کو بھی انہوں نے نہیں جانا تھا، نہیں سمجھ پائے تھے، انہوں نے اس کو روحانی نظریے سے نہیں بلکہ جسمانی نظریے سے دیکھا تھا، اس کا تجربہ کیا تھا، جس وجہ سے وہ نا امید ہو گئے، جس وجہ سے وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا جیسے ہی وہ تجربہ کرتے ہیں کہ وہ در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھے کا تجربہ کر لیتے ہیں تو ان کی نا امیدی جو ہے وہ امید میں بدل جاتی ہے، ان کی افسردگی جو ہے وہ خوشی میں بدل جاتی ہے، اور ان کی خوف خبری جو ہے وہ خوشخبری میں بدل جاتی ہے۔ اور آج ہمیں بھی کلیسیا اس جبلی کے سال میں جب ہم بھی امید کے زائرین کہلانے کے لیے، امید کے زائرین بننے کے لیے بلائے گئے ہیں، تو ہمیں بھی یہ عید یاد دلاتی ہے کہ ہم بھی جو اپنی اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے، ہم تکلیفوں کی وجہ سے، ہم غربت کی وجہ سے، ہم بیماریوں کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، ہم نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے جب ہم نا امید ہو گئے ہیں، جب ہم بھی افسردہ ہو جاتے ہیں، تو آج خدا کا کلام اور سب سے ہمارے ایمان کی یہ بڑی عید جو ہے ہمیں بھی یہ امید دلاتی ہے کہ ہم بھی ان شاگردوں کی طرح خوف خبری کی بجائے خوشخبری دوسروں کے لیے بنے، ہماری نا امیدی جو ہے وہ امید میں بدل جائے، تاکہ ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کی گواہی دینے والے بنے۔ کہ مہربان خداوند ہمارے خاندانوں کو، ہماری زندگیوں کو، ہماری کلیسیا کو نا امیدیوں میں سے نکال کر امید دلائے، اور ہمارے حوصلوں کو جو پست ہوتے رہتے ہیں ان کو بلند کرے، تاکہ ہم ان 12 رسولوں کی طرح جن پر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کے حوصلہ اور امید کی وجہ سے پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کی گواہی پھیل جاتی ہے، کہ ہم بھی سب اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی بشارت امید پاتے ہوئے ہم دوسروں کے لیے امید کے زائرین بنیں، تاکہ ہم اس بات کا اعلان کر سکیں، اس بات کی گواہی دے سکیں کہ ہم اس خداوند پر ایمان رکھتے ہیں جو اپنے کہے کے مطابق، پیشن گوئیوں کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کی بھرپور تالیوں میں آپ کو عید پاشکا جو امید کی عید ہے میں آپ سب کو مبارک کہتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہم اپنی عید کا جو نعرہ ہے وہ ہم فضاؤں میں بلند کریں گے اور اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ عزیزو آئے ہم سب کھڑے ہوں، اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، تو ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پیتروس پلاطس کے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر،
पाक रख लो कलीसिया मुकद्दसों की शराकत गुनाहों की माफ़ी जिस्म पे जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। अज़ीज़ों आए हम अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम दुआ करें अपने तमाम कलीसिया रहनुमाओं के लिए, खास तौर पर अपने पापा आज़म के लिए, तमाम बिशप साहबान, तमाम काहिनों के लिए, सिस्टर साहबात और मुबशरा नजील के लिए जो खुदा के ताकतान में जी उठे यीशु की गवाही देते हैं कि वो हमेशा यीशु से फजल और बरकत पाकर जोश के साथ, ईमान के साथ इस काम को जारी रखें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज के